آج بسوں کے اندر جو ہے ان لوگوں کو اس طرح خواتین کو دھکیلا جا رہا تھا یہ پوچھے بغیر کہ بی بی آپ آئی کہاں سے ہیں. حامد میر جس نے ثابت کیا ہے کہ واقعتاً وہ وارث میر ہی کا تسلسل ہے، وہ گولی کھانے کے باوجود اٹھ کر وہاں پہنچ گیا جسے پھر گولی ماری جا سکتی ہے، لیکن وہ سارے خوف چھوڑ کر. ناظرین کرام السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان خواجہ آصف بٹ. آج آپ کے ساتھ ایک انتہائی حساس مسئلہ شیئر کرنے جا رہا ہوں. میں نے پاکستان ٹوٹتے دیکھا ہے. پاکستان کیوں ٹوٹا، کیوں دو لخت ہوا، کیوں دو قومی نظریہ جسے بھارت کہتا ہے کہ ہم نے خلیج بنگال میں ڈبو دیا، اس کی کوئی جرت نہیں تھی اگر ہم سے غلطیاں سرزد نہ ہوتی. آج وہی غلطیاں بلوچستان میں بلوچستان کے عوام کے ساتھ دہرائی جا رہی ہیں. میں ایک رومانٹک پاکستانی ہوں. آئی لو مائی کنٹری، اور جب اس کی سالمیت میں کوئی آنچ آنے کا احتمال پیدا ہوتا ہے تو مجھے دکھ اور تکلیف ہوتی ہے. آج میں اپنے دکھ اور تکلیف کا آپ کے سامنے اظہار کرنے جا رہا ہوں. بلوچستان بہت حساس صوبہ ہے. میں ایک پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے یہ سمجھتا ہوں کہ بلوچ عوام کے کچھ جائز مطالبات ہیں، کچھ جائز شکوک و شبہات ہیں، کچھ جائز گلے شکوے ہیں. اس 76 سالہ پاکستان کی تاریخ کے اندر کبھی بھی بلوچوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی گئی. میں نے جب سے شعور کی آنکھ کھولی ہے میں نے بلوچوں کو بھاگ کر پہاڑوں پہ چڑھتے اور ریزسٹنس کرتے ہوئے دیکھا ہے. میں نے اکبر بھگٹی جیسے شخص کے ساتھ وہ ظلم ہوتا دیکھا ہے جس کا قطعی طور پہ وہ مرد دانا مستحق نہیں تھا. بلوچستان اپنے حق کے لیے جب جدوجہد کرتا ہے، اس کے نوجوان اپنے جائز حقوق کے لیے کوئی مطالبہ کرتے ہیں تو انہیں پکڑ کر غائب کر دیا جاتا ہے. بلوچوں کے اعداد و شمار اگر دیکھیں تو ان کے مطابق 7,000 کے قریب مسنگ پرسنز ہیں جو گم شدہ ہیں، جنہیں کسی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا، لیکن ان کا کوئی اتا پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہے، اس میں کتنے زندہ ہیں یا کتنے مارے جا چکے ہیں، اس دنیا سے جا چکے ہیں. اس تعداد میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، کوئی مبالغہ ہو سکتا ہے، لیکن 500 کے قریب تو حکومت پاکستان بھی تسلیم کرتی ہے کہ مسنگ پرسنز کے کیسز موجود ہیں. اب کسی کا بیٹا، کسی کا بھائی، کسی کا خاوند، کسی کا باپ جب ریاست اٹھا کر لے جائے گی اور کوئی دھر کسی کو نظر نہیں آئے گا کہ جہاں جا کے وہ داد رسی حاصل کر سکے، تو ماں سوا ایک پرامن احتجاج کے کون سا راستہ رہ جاتا ہے. اور پرامن احتجاج آئین ہمیں یہ اس کی اجازت دیتا ہے، اس کی سہولت فراہم کرتا ہے. آئین پاکستان جسے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کو سالم رکھنے کا ایک اہم ترین عنصر ہے. وہ آئین پرامن احتجاج کی ہمیں جو ہے وہ سپیس دیتا ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ وہاں سے خواتین، زیادہ تعداد خواتین اور بچوں کی، وہ اپنے پیاروں کے پوسٹرز، تصاویر اٹھا کے صرف یہ احساس دلانے کے لیے کہ جناب یہ ہمارے پیارے ہیں جو ہم سے بچھڑ گئے ہیں، اگر انہوں نے کوئی جرم کیا ہے تو انہیں عدالتوں کے سامنے آپ پیش کر دیں.
ان کے ساتھ جو کچھ اسلام آباد میں ہوا ہے وہ آپ نے یقیناً یہ سوشل میڈیا پہ وہ کلپس دیکھ لیے ہوں گے. وہ دیکھ کر مشرقی پاکستان کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، یا میری نظروں کے سامنے مقبوضہ کشمیر میں جو بھارت کشمیری مسلمانوں کے ساتھ کر رہا ہے اس میں اور اس میں مجھے کوئی فرق نظر نہیں آتا. کلیجہ چھلنی ہوتا ہے دیکھ کر. آپ دیکھیں بھیڑ بکریوں کی طرح زمینوں پہ لٹا کر گھسیٹا جا رہا ہے، وہ چیخیں مار رہی ہیں خواتین. تو کیا اس سے آپ کیا نتیجہ لینا چاہتے ہیں؟ بلوچستان کے بارے میں ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ بلوچستان جل رہا ہے. یہ دوسرا مشرقی پاکستان 1970-71 کا دوسرا مشرقی پاکستان یہ بننے جا رہا ہے. ہمیں یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ ہر قوم کا ایک مزاج ہوتا ہے. بلوچ ایک مارشل ریس ہے. ان کی ماؤں بہنوں کے ساتھ جو کچھ سڑکوں پہ کیا گیا ہے، جس طرح بھیڑ بکریوں جانوروں کی طرح انہیں گھسیٹا گیا ہے، اور ان کی چیخیں سن کر بلوچ جو ہیں ان پہ کیا گزرتی ہوگی اور ان کی کیا ذہنیت ہوگی اس وقت، وہ آپ کو اندازہ ہے. یہاں پاکستان کے اندر آپ دیکھیں، پنجاب میں دیکھیں آپ کو بلوچ نظر آئیں گے، آپ KPK میں دیکھیں بلوچ، آپ کراچی میں دیکھیں، سندھ میں دیکھیں بلوچ. آپ پورے پاکستان کے اندر پھیلی ہوئی اس مارشل ریس کو کیا چاہتے ہیں کہ یہ سب کے سب پہاڑوں پہ چڑھ جائیں؟ جس طرح روس کے براہ راست قبضے سے افغان پہاڑوں پہ چڑھ گئے تھے، شہروں کو چھوڑ کر، گھروں کو چھوڑ کر، پھر کوئی دوسرا راستہ رہ نہیں جاتا. خدا کا خوف کیجئے، اس ملک پہ رحم کیجئے. یہ ایسے نہیں چلے گا. وفاق اس طرح قائم نہیں رہ سکتا. اگر ایک پنجابی ہونے کے ناطے سے میرا یہ دل کرے کہ میں بلوچوں کے ساتھ جا کر کھڑا ہو جاؤں تو بلوچ کیا سوچتے ہوں گے ذرا آپ اندازہ کر. میں دیانتداری سے کہتا ہوں کہ میرے اندر سے آواز اٹھ رہی تھی، اور میں یہاں بلوچ عوام کے ساتھ، اپنی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کا اعلان کرتا ہوں. پنجاب سے بڑا گلہ اور شکوہ رہا ہے قومیشتوں کو، لیکن پنجاب کی بیوروکریسی، پنجاب کا حکمران طبقہ تو خراب ہو سکتا ہے، لیکن عوام جس طرح اپنی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں پہ ظلم اور زیادتی برداشت نہیں کر سکتے، اسی طرح بلوچ خواتین کے ساتھ بھی وہ اس زیادتی کو برداشت کرنا تو درکنار، کلیجہ سب کا منہ کو آ رہا ہوگا. میں ایک دفعہ پھر ریاست پاکستان، ریاست ایک مجرد تصور ہے، اسے انسان چلاتے ہیں. ان تمام انسانوں کو جو اس وقت ریاست میں فیصلہ سازی کی مسند پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لیور ان کے ہاتھ میں ہے، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ پاکستان کو بچانے کی کوشش کیجیے. اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے اور وہ حراست میں ہے تو اسے آپ قانون کے کٹہرے میں کھڑا کریں. اگر اس نے کسی نے جرم کیا ہے تو اسے اس جرم کی سزا دیں. جزا اور سزا پہ دنیا بھی قائم ہے اور آخرت میں بھی جزا اور سزا کا تصور ہے. لیکن یہ کہیں نہیں، یہ جنگلوں میں بھی ایسے نہیں ہوا کرتا جو پاکستان میں ہو رہا ہے. آج بسوں کے اندر جو ہے ان لوگوں کو اس طرح خواتین کو دھکیلا جا رہا تھا، یہ پوچھے بغیر کہ بی بی آپ آئی کہاں سے ہیں. حامد میر جس نے ثابت کیا ہے کہ واقعتاً وہ وارث میر ہی کا تسلسل ہے، وہ گولی کھانے کے باوجود اٹھ کر وہاں پہنچ گیا جسے پھر گولی ماری جا سکتی ہے، لیکن وہ سارے خوف چھوڑ کر صحافیانہ دیانتداری کے ساتھ اس مقام پہ پہنچا ہے. اور ایک تھانے دار جسے وہ کہہ رہے کہ یار تمہاری ماؤں بہنوں کے ساتھ اگر ایسے ہو، تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ میری ماں بہن کا نام کیوں
بھائی وہ کسی کی ماں بہن بیٹی نہیں ہے جسے آپ گھسیٹ رہے ہیں اور چیخوں سے پورا ماحول جو ہے افسردہ دکھائی دے رہا ہے، اور دیکھنے اور سننے والوں کے کلیجے خون ہو رہے ہیں۔ تو اس تھانے دار کو اپنی بہن کا صرف نام لیا ہے حامد میر نے، اور پازیٹیو انداز میں لیا ہے کہ اگر تمہاری ماں بہن کے ساتھ یہ ہو تو وہ آگے سے وہ کہہ رہا ہے کہ میری ماں اور میری بہن کا نام نہ لو۔ ہاں، وہ ہماری مائیں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں جن کے ساتھ یہ ظلم اور زیادتی ہوئی ہے۔ اس کا نتیجہ بہت برا نکل سکتا ہے۔ بلوچوں سے یہ توقع مت کیجئے اگر میرا کلیجہ اچھل کر میرے حلق میں آ کر کھڑا ہو گیا ہے، پھنس گیا ہے، اٹک گیا ہے، تو بلوچوں کا کیا بنتا ہوگا جن کی مائیں بہنیں اور بیٹیاں ہیں۔ اس قسم کی تذلیل، باز آ جائیے اور مسنگ پرسنز کو جتنی جلدی ہو سکے قانون کے حوالے کریں، اور عدالتوں میں، چونکہ یہ جنگل نہیں، یہ ملک ہے، یہ ریاست ہے، یہاں نظام عدل و انصاف جیسا بھی ہے وہ ہے، عدالتوں میں پیش کریں، سزائیں دیں۔ لیکن یہ اگر وہ تو آپ سے پوچھے گی، ایک چیخ کر ایک خاتون کہہ رہی تھی کہ مجھے بتاؤ میرا بھائی کہاں ہے، کہیں سے آواز آ رہی تھی مجھے بتاؤ میرا بیٹا کہاں ہے، کوئی خاتون پوچھ رہی تھی مجھے بتایا جائے کہ میرا خامد کہاں ہے۔ تو یہ جائز سوال ہے۔ اگر وہ اسلام آباد میں آگے ہیں احتجاج کرنے کے لیے، دنیا کی توجہ اپنی طرف دلانے کے لیے، تو انہوں نے درست کیا ہے، آئین اس کی اجازت دیتا ہے۔ اور پھر آخر میں یہی کہوں گا کہ مشرقی پاکستان کے بنگلہ دیش بن جانے سے خوف کھائیے۔